جھیل کنارے واقع سبزے سے بھرے گاؤں میں مینڈکوں کی ایک خوش باش بستی تھی۔ اس بستی کا سردار ایک عقلمند اور ذرا شوخ مزاج مینڈک تھا جس کا نام چھینال میاں تھا۔ چھینال میاں نہ صرف چٹکلے سنانے میں ماہر تھے بلکہ نئے نئے خیال بھی ان کے دماغ میں پلتے رہتے تھے۔ وہ اکثر سوچتے کہ دوسرے جانور ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنے اپنے سفر کے ذرائع ہیں، لیکن مینڈک ابھی تک تالاب سے تالاب کود کر ہی جاتے ہیں۔ ایک دن چھینال میاں دریا کے کنارے بیٹھے بارش کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، اگر انسانوں کی بسیں ہو سکتی ہیں تو مینڈکوں کی کیوں نہیں؟ کیوں نہ ہم اپنی بس سروس شروع کریں؟ پہلے تو سب مینڈکوں نے خوب قہقہے لگائے، کسی نے کہا ہماری ٹانگیں ہی کافی ہیں، کسی نے مذاق اڑایا کہیں پہیے لگا کر نہ کودنا بھول جانا، لیکن چھینال میاں نے ان سب کی پرواہ نہ کی اور اپنے ارادے پر قائم رہے۔ اگلی صبح وہ گنے کے ڈنڈوں، ناریل کے خول، پرانی پتوں اور کچھ سوکھی لکڑیوں سے ایک گاڑی بنانے میں لگ گئے۔ چند ہی دن میں ان کی محنت رنگ لائی۔ ناریل کے پہیوں، لکڑی کے ڈھانچے اور پتوں سے تھکے ہوئے ایک عجیب و غریب مگر مکمل مینڈکی بس تیار ہو چکی تھی۔ وہ بس کچھ ایسی لگتی تھی جیسے کوئی جنگل کی نمائش کے لیے بنی ہو۔ اس کا رنگ سبز تھا، اوپر چھتری نما چھت، ہر طرف پتنگ کی آرائش، اور سب سے خاص بات یہ کہ اس میں جگہ جگہ سے پانی چھنکنے کی گنجائش تھی تاکہ سفر میں خشک نہ ہو جائے۔ چھینال میاں نے سب سے پہلے بستی کے بزرگ مینڈکوں کو بلا کر بس کا پہلا چکر لگوایا۔ جب بس چلنا شروع ہوئی تو سارے باسی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے تالیاں بجائیں، کچھ نے دعائیں دے۔ وہ بس گاؤں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گئی اور سارے راستے پر مینڈکوں نے تالیاں بجاتے ہوئے استقبال کیا۔ بس سروس کا باقاعدہ آغاز اگلے دن ہوا۔ چھینال بس سروس کے نام سے مشہور ہونے والی یہ سواری اب ہر روز صبح سے شام تک جھیل کے کنارے سے میدان کے سرے تک مینڈکوں کو لے جاتی۔ سفر کے دوران مزاحیہ نظمیں، بارش کے گانے اور چھینال میاں کی لطیفہ بازی بس کو نہایت دلچسپ بناتی۔ لیکن کہاں سکون رہتا ہے؟ جب کچھ اور بستیوں کو اس سروس کی شہرت پہنچی تو حسد کی لہر بھی چلی۔ کچھ پرانے مینڈک سردار جو خود کو علم عقل کا منبع سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے یہ سب دکھاوا ہے، ہمارے وقت میں تو ہم چھلانگ لگا کر میلوں پار کر لیتے تھے، اب کی نسل بس میں بیٹھ کر سست ہو گئی ہے۔ چھینال میاں نے ان اعتراضات کو مسکرا کر سنا اور کہا ہم ترقی کو روک نہیں سکتے، اگر چھلانگ فخر ہے تو سہولت بھی عقل مندی ہے۔ کچھ ہفتے بعد بارش کے موسم میں تیز پانی کے بہاؤ نے جھیل کے کنارے کی مٹی کو بہا دیا اور راستہ کچا ہو گیا۔ سب نے کہا اب تو بس بند ہو جائے گی، لیکن چھینال میاں نے وہاں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے نیا پل بنایا اور بس کا رخ ذرا سا موڑ کر نئے راستے پر ڈال دیا۔ سب نے داد دی، کیا دماغ پایا ہے چھینال میاں نے۔ اسی دوران مینڈکی بس کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ بچوں نے بس کے گانے بنائے، مائیں اپنی خریداری کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ بلیوں اور کتے کے بچے بھی چھپ چھپ کر بس میں بیٹھنے لگے تاکہ وہ جنگل کی سیر کر سکے۔ ایک دن ایک خطرناک ناگ نے بس کو روکا اور کہا اگر تم اس علاقے سے گزرنا چاہتے ہو تو مجھ سے اجازت لینی ہوگی۔ چھینال میاں نے بڑے ادب سے کہا ہم تو امن کے مسافر ہیں، نہ ہم کسی سے لڑتے ہیں نہ کسی کا حق مارتے ہیں، ہمیں اپنا راستہ جاری رکھنے دیجیے۔ ناگ نے قہقہا لگایا باتیں اچھی ہیں مگر بس بہت مزے کی لگتی ہے، مجھے بھی سیر کراؤ۔ چھینال میاں نے ہنس کر کہا ضرور، مگر شرط یہ ہے کہ اگر مزہ آیا تو سب کے لیے راستہ کھول دو گے۔ ناگ مان گیا، بس میں بیٹھا اور جب سفر ختم ہوا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس دن کے بعد ناگ نے نہ صرف بس کو اجازت دی بلکہ اپنی ایک بہن کو بھی بس میں کام کرنے بھیج دیا، جو بعد میں مینڈک چائے اسٹال کی مالکن بنی۔ بس سروس نے صرف سفر کو آسان نہیں بنایا بلکہ بستیوں کو آپس میں جوڑ دیا، ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ بنی اور مینڈک قوم میں اتحاد اور خوشی کا ذریعہ بھی۔ ایک دن چھینال میاں نے اعلان کیا ہم اب نیا ماڈل لا رہے ہیں، 2 منزلہ بس۔ سب حیران، سب خوش، سب پرجوش۔ جب 2 منزلہ بس بنی تو اس کی چھت پر سبز گھاس اگا دی گئی تاکہ اوپر بیٹھنے والے بھی نمی اور ٹھنڈک محسوس کرے۔ نئی بس میں جھولے، گانے سنانے والی مینڈکیاں اور ناریل پانی بھی مفت دیا جاتا۔ اب وہ صرف ایک سواری نہ رہی بلکہ تفریح کا سامان بن گئی۔ پھر آیا مقابلے کا دن جب جنگل کے بادشاہ نے اعلان کیا جس نے سب سے بہترین خدمت کی ہو اسے سنہری کائی سے نوازا جائے گا۔ کئی جانوروں نے اپنے کارنامے پیش کیے، لیکن جب چھینال میاں اور ان کی بس کی کہانی سنائی گئی تو سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائے۔ بادشاہ نے خود بس میں سفر کیا اور اختتام پر کہا چھینال میاں نے صرف بس نہیں بنائی بلکہ سب کو جوڑنے کا ذریعہ فراہم کیا ہے، یہ ایجادات کا حقیقی مطلب ہے۔ چھینال میاں کو سنہری کائی سے نوازا گیا اور ان کی بس کو جنگل کی قومی سواری قرار دیا گیا۔ اب ہر بچہ مینڈک بس کی کہانیاں سن کر باں ہوتا اور ہر بزرگ فخر سے کہتا یہ وہی بس ہے جو چھینال میاں نے بنائی تھی۔